ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللان مني، وابدأ به أولا ثم لن الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا. والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليه السلام: إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. بواد بلند صلوات. खुदावंद करीम आपकी अज़ादारी को कबूल व मंजूर फरमाएँ। आपकी ज़ियारतों को खुदावंद करीम कबूल व मंजूर फरमाएँ। जितने मोमिनीन मोमिनात ज़ियारत के लिए आए हैं, परवदिगार तमाम की ज़ियारत को कबूल व मंजूर फरमाएँ। जो भी मोमिन मोमिना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहाँ हाज़िर हुए हैं, पुरसा देने के लिए पाक परवदिगार उन सब का पुरसा अपनी दरगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। जितने मरीज़ हैं तमाम मरीज़ों को परवदिगार शिफा कामिल अजल अता फरमा। जितने मोमिनीन बेगुनाह कैद हैं तमाम को राही अता फरमा। परवदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहर में ताजील फरमा। हम सब करबला में हैं,
واقعات کے بیان کرنے سے پہلے میں اور آپ سوچیں کہ زمانہ اور مکان کو ان آثار کے لیے دخالت ہے، زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے۔ زمانے کی طرح دیکھیں تو یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں حسین ابن علی اپنے کنبے کے ساتھ اس وادی میں تشریف لائے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ظلم و بربریت کے خلاف اٹھے تھے، انہوں نے ظلم و بربریت سے حسین ابن علی کو اسی وادی میں شہید کیا۔ آپ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزوں، میرے سامعین کرام، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر کسی صحابی کا خیمہ ہو، یہ ہو سکتا ہے حضرت عباس ابو الفضل عباس کا خیمہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اس جگہ پر آپ تشریف فرما ہوں جہاں پر لیلا کے لال اکبر کا خیمہ ہو۔ اب مکان کے اعتبار سے دیکھیں آپ قریب ترین ہیں، زمانے کے اعتبار سے دیکھیں وہی زمانہ ہے جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و سردار 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حسین ابن علی نے انسان کی طبیعت کو تبدیل کر دی، انسان کی طبیعت کو تبدیل کر کے رکھ دی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زرارہ بن عیون سے کہتے ہیں کہ زرارہ کل تم نہیں آئے میرے پاس، میں انتظار کرتا رہا کہ زرارہ تم آؤ گے لیکن آئے نہیں۔ زرارہ نے کہا کہ مولا شغلت بشغل من الاشغال، مولا چند امور کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے مولا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ امام نے فرمایا یا زرارہ اتقیم ماتم علی جدی الحسین ولم تخبرنی، امام نے فرمایا زرارہ تو اپنے گھر میں میرے جد امجد حسین ابن علی کی مجلس رکھتا ہے، مجلس برپا کرتا ہے، لیکن ولم تخبرنی، اے زرارہ تو مجھے خبر نہیں دے رہا ہے۔ زرارہ تعجب کر کے کہتا ہے کہ مولا من اخبرک ابن رسول اللہ، فرزند زہرا آپ کو کس نے بتایا کہ میرے گھر میں حسین ابن علی کی مجلس میں نے برپا کی تھی؟ امام نے فرمایا یا زرارہ الم تأثر قدمک بثوب اسود قریب الباب، اے زرارہ تو نے نہیں دیکھا کہ دروازے کے قریب ایک کالے کپڑے کے ساتھ تیرا پیر اٹکا تھا، تو گرنے والا تھا، وہی کپڑا جو ہے میری ابا تھی، اسی جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ زرارہ اپنا سر پیٹ کے چہرے پہ تماچا مار کے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ لماذا لا ما جلست بصدر المجلس، فرزند زہرا صدر مجلس میں تشریف کیوں نہیں لائے آپ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زرارہ میں کیسے صدر مجلس میں بیٹھتا، اسی جگہ پر جہاں میں بیٹھا ہوا تھا میری دادی زہرا آئی ہوئی تھی، میرے دادا امیر المومنین آئے ہوئے تھے، میرے دادا حسین شہید کربلا وہاں آئے ہوئے تھے، میرے جد امجد نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرما تھے، ان کو وہاں چھوڑ کے میں صدر مجلس میں کیسے آتا؟ ان مجالس پہ اکثر بھی روایہ موجود ہے کہ ہمارے ائمہ حاضر ہوتے ہیں، جناب زہرا حاضر ہوتی ہیں۔ ایک روایت پڑھ رہا تھا جب کوئی 2 مومن آپس میں مل بیٹھتے ہیں نا، وہاں پر زہرا صلوات اللہ علیہ حاضر ہوتی ہیں، حاضر ہو کے ان کے چہرے کی طرح دیکھتی ہیں کہ آیا یہ میرے بیٹے حسین کا ذکر کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر جہاں حسین کا ذکر ہو نا، جناب زہرا خوش ہوتی ہیں، دعا دیتی ہیں، خدا اے جوان تیری جوانی کی عبادت کرے، اے بزرگ تیری اولاد کی خدا عبادت کرے، تیرے جوان اولاد کی عبادت کرے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ چاہتی ہیں کہ میں اور آپ جتنا چاہیں اتنا گریہ کریں۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آتا ہے،
آ کر عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ میری شادی ہے، میری شادی میں شرکت کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندے مومن، اے بندے خدا، جب سے کربلا کا معرکہ ہوا ہے نا، اس کے بعد میں کسی شادی پہ شرکت نہیں کی ہے، میں کسی شادی پہ نہیں آیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، تمہاری شادی پہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس نے کافی زور دیا اس جوان نے، مولا آپ شادی پہ نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے میں شادی ہی نہ کروں۔ امام نے فرمایا کہ ہاں ایک شرط پہ اگر تو اتنا زور دیتا تو شادی پہ آؤں گا، لیکن یہ کہ تجھے میرے بابا حسین شہید کربلا کی مجلس برپا کرنی پڑے گی۔ جب تو مجلس رکھے گا نا تو میرے بھائی اکبر کی جوانی بیان ہوگی تو میں تیری مجلس پہ آؤں گا، تیری مجلس پہ آؤں گا۔ اس جوان نے امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہا کہ ایسے کروں یا ابن رسول اللہ، آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام کی مجلس قائم کروں گا۔ امام علیہ السلام تشریف لائے۔ امام علیہ السلام صدر مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جب ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کر دیا، جب مجلس سے فارغ ہو گئے، صدر مجلس میں دیکھا کہ امام علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو بانی مجلس نے کہا شاید میرے خطیب نے کوئی غلط پڑھا ہو، جس کی وجہ سے مولا مجلس سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھا تو کہاں پاتا ہے امام علیہ السلام کو؟ وہاں پر جہاں پر دروازے پہ جوتیاں رکھی ہوئی تھیں، اس جگہ پر جا کر میرے اور آپ کے چوتھے امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے خان صاحب خانہ جاتا ہے، جا کے پاؤں پہ گر کے کہتا ہے کہ فرزند زہرا، آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میرے خطیب سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے صدر مجلس کیوں چھوڑی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے میرے بھائی، نہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے نہ تیرے خطیب سے غلطی ہوئی۔ جب تیرے خطیب نے مجلس شروع کی نا، اس وقت میری دادی زہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لائی، میرے نانا رسول خدا تشریف لائے، میرے دادا امیر المومنین تشریف لائے۔ میں اپنے بزرگوں کو وہاں دیکھ کر میں صدر مجلس پہ نہیں بیٹھ سکا، میں وہیں آیا۔ میرے بھائی یہ مجالس قائم کرنا میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے ائمہ معصومین علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو کہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابن شبیب اتجلسون و تتحدثون، یا ابن شبیب آیا تم کوفے میں بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر مجالس برپا کرتے ہو؟ تو کہا کہ بھلا ابن رسول اللہ ایسے کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں مجالس میں، بیٹھ کر آپ کے جد امجد حضرت حسین بن علی کا ذکر کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احب تلک المجالس، یا ابن شبیب ان مجالس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ مجالس ہیں میرے بھائی، میرے عزادار، یہ وہ مجلس ہیں جن مجلسوں سے میرے اور آپ کے ائمہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسان کی طبیعت تبدیل کر دی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام انسان کی طبیعت، اس کی یعنی جبلت تبدیل کر کے رکھ دی۔ کیسے تبدیل کر کے رکھ دی؟ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے مرنے کے لیے جائے۔ ماں ہر چیز قربان کر سکتی ہے، اپنی جان بھی دے سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کو قربان نہیں کرے گی، بچے کو بچائے گی۔ لیکن کربلا میں میرے اور آپ کے آقا نے طبیعت انسانیت تبدیل کر کے رکھ دی، طبیعت انسانیت تبدیل کر کے رکھ دی۔ ایک صحابی شہید ہو گیا تھا، اس صحابی کی بیوی نے اپنے چھوٹے سے بچے، کمسن بچے کو بھیجا، جاؤ جا کر حسین بن علی سے اجازت لے لے، اجازت لے کر شہید ہونے کے لیے چلا جا، مرنے کے لیے چلا جا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، آ کر سیدھے پاؤں نہیں کھڑا ہوتا ہے، اپنے پاؤں کے انگلیوں کے بل کھڑا ہوتا ہے، تاکہ حسین دیکھے کہ میرا قد اونچا ہے، میں بڑا ہوں، مجھے چھوٹا سمجھ کر حسین ابن علی مجھے اجازت نہ دے، تاکہ مجھے دیکھیں گے کہ حسین ابن علی میں کافی بڑا ہوں، تب اجازت دیں گے۔ وہ صحابی آتا ہے، اپنے پاؤں کے انگلیوں کے بل کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ مجھے مرنے کی اجازت دے، مجھے مرنے کی اجازت دے۔ امام حسین نے فرمایا اے
فرزند صحابی، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کی مصیبت کافی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تیری ماں جو ہے 2 مصیبتیں دیکھے، تو جا واپس اپنی ماں کے پاس جا، تیری ماں برداشت نہیں کرے گی، تیری یہ کم سنی جو ہے تیری ماں برداشت نہیں کرے گی، بیٹے جا واپس چلے جا۔ تو اس وقت وہ جوان کیا کہتا ہے، وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ مولا مجھے میری ماں نے ہی تو بھیجا ہے، میری ماں نے کہا ہے جاؤ جا کر حسین سے اجازت لے لو، جا کر شہید ہو جا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے طبیعت انسانیت بدل کر دی کربلا میں۔ یہ کربلا کا یعنی واقع ہے، یہ کربلا ہے جس نے انسان کی طبیعت تبدیل کر کے رکھ دی۔ آج کی زمانے یہ صرف کربلا کے ساتھ 61 ہجری کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں میری اور آپ کی ماں کو اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں معمولی سی خراش آ جائے، معمولی سا زخم ہو جائے، وہ برداشت نہیں کرتی ہے، چیخ کے روتی ہیں۔ جب عاشوراء کے دن نا میں اور آپ زنجیر مار کر اپنے سر پہ کومہ مار کر ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں میرا اور آپ کا سینہ چوم کر، چہرہ چوم کر، سر چوم کے کہتی ہے بیٹا خداوند کریم تیری جو جوانی کی حفاظت کرے، یا ابا عبداللہ یہ میری قربانی۔ وہ کربلا میں 61 ہجری میں وہاں پر نہیں تھی، لیکن مولا اب میں اپنے اس بیٹے کو پیش کر رہی ہوں، قربان جاؤں میں ابا عبداللہ۔ اور حسین علیہ السلام نے طبیعت انسانیت کو بدل کر کے رکھ دیا۔ وہ ایک روایت آج صبح پڑھ رہا تھا، وہاں پر یہ روایت 2 طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے، اور دوسری جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد کربلا میں جب تمام اصحاب اور تمام صحابہ جمع تھے تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ سے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی یہاں سے چلا جائے، کیونکہ یہ یزید جو ہے صرف مجھے طلب کر رہا ہے، میری بیعت طلب کر رہا ہے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ، اکیلے نہیں بلکہ تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ اس کو لے جائے، کیونکہ یہ قوم اشقیاء نہ آپ کو چاہتی ہے، آپ کا قتل کرنا چاہتی ہے، نہ میرے اہل بیت کا، صرف میرے خون کی پیاسی ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ تو اس وقت صحابہ میں سے ہر کسی نے تلوار نکال کر سیدھی کر دی تھی اور کہا تھا اے حسین آپ کے بعد ہماری زندگی جو ہے کیا فائدہ اس زندگی کا، آپ کے پاس زندہ رہ سکیں، اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں رہنے کا تو ہم اپنی گردنوں کو خود اڑا دیتے ہیں، ہم خود یہاں پر مر جاتے ہیں، اے ابا عبداللہ آپ کو چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد کے جتنے صحابہ تھے ان کے اوپر کربلا میں وہ حدید یعنی لوہے کا اثر جو ہے، لوہے کے درد کو وہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَلَامَ أَثَرِ الْحَدِيدِ، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا أَثَرَ عَلَامِ الْحَدِيدِ، تلوار کی اذیت کو وہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ کہیں گے کیا امام حسین علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا؟ نہیں بھائی، میرے بھائی، خدا کی قسم حسین ابن علی نے کربلا میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ اگر معجزہ دکھانا چاہتے تو دکھا سکتے تھے، معجزہ نہیں دکھایا۔ اگر معجزہ نہیں دکھایا تو پھر اصحاب حسین علیہ السلام لماذا لم یجدوا اثر الحدید، امام حسین علیہ السلام اصحاب نے وہ تو تلواروں کی، نیزوں کے اثر کو قبول یعنی کیوں نہیں محسوس کر رہے تھے؟ تو اس کے جواب میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ سمجھتے تھے اس سے ایک بہت بڑا زخم ان کے اوپر لگا ہوا تھا۔ وہ زخم جب ایک بڑا زخم ہونا، اس بڑے زخم کے اوپر چھوٹا زخم ہو تو اس زخم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس چھوٹے زخم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے
کہ اگر ہم نے اس درد کو محسوس کیا تو ہم حسین ابن علی کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ حسین ابن علی کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کے لیے پہلے اپنے ان چھوٹے زخموں کو، چھوٹے ان اثروں کو دور کرنا پڑے گا۔ کیوں نہیں کہا تھا سعید بن عبداللہ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کا اول وقت ہوا نا ظہر کا، تو سعید بن عبداللہ آگے آ کر امام علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ نماز ظہر کہا ہے، فضیلتوں کا داخل ہو چکا ہے، یا ابن رسول اللہ ہم نماز نہ پڑھیں کیا؟ آپ کے ساتھ آخری نماز آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں؟ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو واقعاً ظہر کا وقت جو ہے عین زوال ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عبداللہ، اے سعید، تو نے نماز کو یاد کرایا، جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے۔ امام علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز کیسے پڑھی؟ حضرت سعید اور زہیر بن قین امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تاکہ جو تیر دشمنوں سے آگے لگیں تو یا زہیر کے اوپر لگیں یا سعید کے اوپر لگیں۔ اتنے تیر آگے لگے، ایک تیر ادھر سے جاتا، اچھل کے تیر کو پکڑتا تھا، ادھر سے زہیر اپنے ہاتھ پہ تیر لیتا تھا، ادھر سے سعید اپنے سینے پہ تیر لیتا تھا۔ میرے بھائی، اگر آجی حالت ہو تو کوئی تیر، کوئی زخم آ جائے تو میں اور آپ چھپ جائیں گے، سینہ نیچے کریں گے، ہاتھ نیچے کریں گے، لیکن سعید اور زہیر نے اپنا سینہ آگے کر دیا تھا۔ آگے کر کے جب ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا تو سعید گر گئے۔ گرنے کے بعد امام کے پاؤں میں گرتے ہیں، گرنے کے بعد کہا اوفیت یا ابن رسول اللہ، اوفیت یا ابن رسول اللہ، فرزند زہرا، میں نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو حسین کے سامنے ہوگا جنت میں، کوئی عام سی جنت میں نہیں، تو میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے اوپر، قربان جاؤں ان ماؤں کے اوپر، قربان جاؤں ان بہنوں کے اوپر، قربان جاؤں ان خواتین کے اوپر جنہوں نے اپنے بچے حسین کے لیے پیش کیے، ان بہنوں پہ قربان جنہوں نے اپنے بھائیوں کو حسین پہ قربان کیے، قربان ان خواتین پر جنہوں نے اپنے شوہروں کو حسین کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کا کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا میرے بھائی جو اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجے۔ میں نے ختم کر دیا، بس مختصر سی حضرت علی اکبر علیہ السلام چند مسائل بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ آپ سب جوان ہیں نا، خدا آپ لوگوں کی جوانیوں کی حفاظت کرے۔ آپ کی یہ جوانی آپ کی والدہ کے لیے خداوند کریم برقرار رکھے۔ خدا آپ کی جوانی کو آپ کی ماں کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک قرار دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی اکبر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں بابا تمام صحابہ چلے گئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے پہلے، اپنے چاچاؤں سے پہلے، سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کروں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں حسین نے اپنے بیٹے کو پیچھے رکھا، دوسروں کو مرنے کے لیے بھیج دیا۔ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے، بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ فنظر الى وجهه نظرت الحسرہ، حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرح دیکھا حضرت کی نگاہ سے، نظرہ من القرن الى القدم، سر سے لے کر پاؤں تک اکبر کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا بیٹا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مختصر یہ امام علیہ السلام سے اجازت جب لے رہے تھے، امام علیہ السلام اپنی ریش مبارک سفید ریش کو ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح دعا کرتے اللہم شہد ہؤلاء القوم، پروردگارہ اس قوم پہ تو گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خلقا وخلقا ومنطقا، اذا اشتقنا الى رؤیت نبیک نظرنا الیہ،
परवरदिगारा इस कौम पे गवारे ना, इनकी तरह एक ऐसा जवान निकल रहा है, कैसा जवान, आम जवान नहीं मेरे अल्लाह, ऐसा जवान निकल रहा है जो तेरे रसूल के मुशाबे है, खलकन व खुलकन, खिलकत के एतबार से और अखलाक के एतबार से और नुतुक के एतबार से आपके रसूल के साथ ज़्यादा मुशाबहत रखता है। इज़्तक़ना इला रुयत नबीक, परवरदिगारा जब हम तेरे नबी की ज़ियारत से मुश्ताक़ होते हैं, फ़नज़रना इलैहि, हम इसकी तरह देखते हैं। अकबर ने इजाज़त ली, शायद अब्बा हुसैन ने कहा होगा जाओ बेटा जाकर अपनी माँ से इजाज़त ले लो, अपनी फूफी अम्मा से इजाज़त ले लो। जब उनके पास जब अकबर गए होंगे, लैला के पास गए होंगे, ज़ैनब के पास गए होंगे, अकबर कौन हैं? अकबर वो हैं जो 18 साल की उम्र है, जवानी की इब्तिदा देख रहे हैं अकबर। अब जब कोई जवान बेटा माँ के पास जाए ना मरने के लिए, पता नहीं वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी। जनाब अकबर ने फरमाया कि फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे, मैं करबला जाना चाहता हूँ, जंग के लिए जाना चाहता हूँ। रिवायत में है कि अकबर को खेमे से ऐसे निकाला गया जैसा एक जवान की लाश को किसी के घर से निकाला जाता है। कहते खैमे का दरवाज़ा कई मरतब उठा और कई मरतबा बंद हुआ। अकबर मुख्तसर ये कि बाहर निकलने के बाद बाबा से इजाज़त ले ली। इजाज़त लेने के बाद अकबर जा रहे खुदाया परवरदिगारा, किसी बुजुर्ग बाप को उसके जवान बेटे का ऐसी मुसीबत न दिखा, ऐसी मौत न दिखा। हुसैन बुजुर्ग हैं, अकबर जवान हैं। अकबर कैसे जाते हैं? बाबा से इजाज़त लेने के बाद अकबर जो है पुश जो है कहाँ की तरफ कर रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं, बल्कि मैदान कारजार की तरह अकबर की पुश्त है, चेहरा अपने बाबा की तरह है। तो कहा कि फिर देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं और अपनी सफ़ेद रीछ के ऊपर हुसैन इब्न अली आंसू बहा रहे हैं। हज़रत अकबर कहते हैं कि बाबा आपने इजाज़त दी थी ना, आपकी इजाज़त से जा रहा हूँ, आप बाबा तशरीफ ले जाएं। उस वक़्त हुसैन ने एक जुमला कहा था। वो कौन सा जुमला कहा था? अकबर तू सही कह रहा है अकबर मैंने तुझे इजाज़त दी है, लेकिन अकबर काश कि तेरा ऐसा जवान बेटा हो तेरे सामने मरने के लिए जाए तो अकबर तेरी क्या सूरत हाल होगी। अकबर मैं ही जानता हूँ या मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अकबर का अखलाक अपने बाप की तरफ पुश नहीं कर रहा है, चेहरा करके मैदान कारजार में अकबर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बहुत सारे अशकिया को फिर नार सकर करने के बाद फिर एक मरतबा यहाँ काफ़ी वाक़े है। वाक़े को छोड़ते हुए अकबर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन की खिदमत में हाज़िर होते हैं। हाज़िर होने के बाद कहते हैं कि या अबता इन्नल अतश कद कतलनी इन्नल अतश कद कतलनी व ज़िक्रुल हदीद कद अजहदनी अली शुरबत मिनल मा अतक़व्वा अलल आदा। बाबा तहकीक इस प्यास ने मुझे कत्ल कर दिया है, ये लोहे ने मुझे थका दिया है। बाबा एक घुट पानी है, एक घुट पानी अगर मिले ताकि मैं जंग करने में मुझे कुव्वत मिले। अब यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँ, अकबर कौन है? अकबर समझदार हैं। अकबर जानते हैं कि पानी खेमे में नहीं है, लेकिन अकबर ये जानते हैं कि मैंने किसी वक्त अपने बाबा से सर्दियों में अंगूर मांगे थे तो मेरे बाबा ने अंगूर मंगा के मुझे दिए थे, मोजज़े से या जन्नत से अंगूर मंगा के दिए थे। अकबर समझते थे हो सकता है कि मेरा बाबा मोजज़े से या जन्नत से आब कौसर मंगा के मुझे पिला दे। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया
فرمایا ہوگا بیٹا اکبر یہ معجزے کا وقت نہیں ہے، بیٹا یہ امتحان کا وقت ہے، تو نے بھی امتحان دینا ہے اور میں نے بھی امتحان دینا ہے۔ یا اکبر ادخل لسانک فی فمی، اکبر اپنی لسان کو میری زبان میں داخل کر دے، ہو سکتا ہے کہ میری زبان کچھ تر ہو، میری زبان تر زبان کی وجہ سے تیری زبان تر ہو جائے۔ اکبر نے فوراً زبان نکالنے کے بعد عرض کیا بابا آپ کی لسان تو میری لسان سے زیادہ خشک ہے، بابا آپ کی زبان تو بہت خشک ہے۔ پھر حضرت حسین نے فرمایا بیٹا اکبر جا، میرے بھائی رو جتنا رونا ہے رو۔ حضرت امام جعفر صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم ارحم تلک الصرخہ التی کانت لنا، پروردگارہ اس آواز پہ رحم فرما جو آواز ہمارے لیے ہے۔ میرے بھائی میرے جوان نہ شرما، تو کربلا میں بیٹھا ہے، اس مقام پہ بیٹھا ہے جہاں پر اکبر بیٹھے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اکبر کی جگہ ہو، یہ وہ جگہ ہے۔ بابا آپ کی لسان میری لسان سے زیادہ خشک ہے۔ اب عبداللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جا اکبر جلدی سے جا، تیرا دادا امیر المومنین اور تیرا نانا رسول خدا تیرے لیے آب کوثر لے کر آپ کے انتظار میں ہیں۔ جا کر نانا اور دادا کو اور چاچا کو میری حالت بتا دینا، میری مظلومیت بتا دینا کہ میں کس صورت میں ہوں۔ اکبر میدان کازار میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد مختصر یہ کہ ہر شہید جو گرتا تھا نا، ہر شہید جو گرتا تھا وہ آواز کہتا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ ادرکنی۔ اکبر نے یہ نہیں کہا السلام علیک یا ابتا، یہ نہیں فرمایا یا ابا عبداللہ ادرکنی۔ اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا بہت پریشان ہے، میرا بابا بہت تھکا ہوا ہے۔ اکبر نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ یا ابتی علیک منی السلام، بابا اکبر کا آخری سلام قبول فرما۔ جب سلام کا سننا تھا حسین کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے اوپر جو ہے اندھیرا چھا گیا، راستہ نظر نہیں آتا ہے، آواز دیتے ہوئے جاتے ہیں این یا بنی یا اکبر، اکبر بیٹا کہاں ہو؟ آواز دے تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آواز دیتے دیتے اکبر کے لاش پہ پہنچتے ہیں۔ جب اکبر کی لاش پہ پہنچے، اکبر اس دنیا میں نہیں رہ چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے۔ نہیں معلوم اب عبداللہ الحسین نے اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا ہوگا۔ مختصر یہ اکبر کی لاش اٹھا کر خیمے میں لانے کے بعد آواز دیتے ہیں یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت یا لیلا، اے زینب و کلثوم، اے سکینہ نکلو، نکل کر اکبر کی زیارت کرو۔ انہوں نے سمجھا شاید اکبر پھر ایک بار تو واپس آئے ہیں، باہر نکل کے کیا دیکھتے ہیں؟ اب عبداللہ الحسین نے اکبر کا جنازہ لائے ہیں۔ نہیں معلوم لیلا نے کیسے برداشت کیا ہوگا، نہیں معلوم زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، میرے بھائی نہیں معلوم سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب بہن کے سامنے جب اس کے جوان بھائی کی لاش لائی جائے نا۔ نہیں معلوم سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا، پیٹ کے کہا ہوگا اکبر میری تو تمنا دیا مجھے واپس۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔